اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ کہف کا اگلا حصہ ہم لیں گے، کل جہاں ہم نے اس کو چھوڑا تھا۔ کل 4 رکوع ہو گئے تھے، آج 5ویں رکوع سے اس کو دیکھیں گے۔ آپ ان سے ان 2 آدمیوں کی مثال بیان کیجیے جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ عطا کیے تھے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی تھی، اور ان دونوں کے درمیان قابل کاشت زمین بنائی تھی۔ یہ دونوں باغ اپنا پھل پورا لائے اور بارآور ہونے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور ان کے بیچوں بیچ ہم نے نہر جاری کر دی تھی۔ اسے ان درختوں کا پھل ملتا رہا تو ایک دن وہ گفتگو کے دوران اپنے ساتھی سے کہنے لگا، میں تجھ سے مالدار بھی زیادہ ہوں اور افرادی قوت بھی زیادہ رکھتا ہوں۔ کہتے کہتے وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، حالانکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا، اور کہنے لگا، میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی اجڑ بھی سکتا ہے، اور نہ ہی میں یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر مجھے اپنے رب کے ہاں پلٹا کر لے جایا بھی گیا تو میں یقیناً اس سے بہتر جگہ پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے گفتگو کے دوران اس سے کہا، کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا؟ رہی میری بات تو میرا پروردگار تو اللہ ہی ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ تو یہاں کیا ہے کہ ماشاء اللہ کہنے کا حکم ہے، اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، وہی ہوتا ہے جو چاہتا ہے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر کسی کا کچھ زور نہیں۔ اور دیکھیے ماشاء اللہ اور انشاء اللہ کہنے کے سلسلے میں انشاء اللہ کے تعلق سے کل گزرا ہے کہ کبھی یہ مت کہو کہ میں کوئی کام کل کر دوں گا، بلکہ ہمیشہ یہ کہو کہ اگر اللہ چاہے تو، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ کی بات کل گئی، آج ماشاءاللہ کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ کب کہنا چاہیے؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی اچھی چیز کو دیکھ کر جو خاص طور پہ دوسرے کی ہو، کوئی بچہ خوبصورت ہو یا کوئی اچھی چیز ہم کو نظر آ رہی جو کسی اور کی ملکیت میں ہو، اس وقت ہم کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ۔ لیکن ایک پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے کے رکھی ہے اس پر ماشاءاللہ کہنا چاہیے، اور جب ہم کسی دوسرے شخص کی نعمت کو دیکھ رہے ہیں اس وقت بارک اللہ کہنا چاہیے۔ اس لیے ماشاءاللہ تبارک اللہ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں، اور ماشاءاللہ تبارک اللہ میں مطلب یہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اس کی توفیق کے بغیر کسی کا کچھ زور نہیں۔ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اور بارک اللہ کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت دے، تبارک اللہ، ٹھیک ہے۔ بھلا دیکھو، اگر میں مال و اولاد میں تم سے کمتر ہوں تو عین ممکن ہے کہ میرا پروردگار مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا کر دے، اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ چٹیل میدان بن کر رہ جائے، اس کا پانی گہرا چلا جائے اور تو پانی نکال بھی نہ سکے۔ آخر یوں ہوا کہ باغ کے پکے ہوئے پھل کو عذاب نے آ گھیرا۔ کتنا بھی بڑی مال اور دولت ہم کو محسوس ہو کہ بڑے بڑے جو کمپنیوں کے مالک ہوتے ہیں لائک ٹاٹا برلا، جن کے بہت اونچے اونچے بزنس چل رہے ہوں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت اونچائی پر پہنچنے والے لوگ بھی اکثر زمین پر آ گرتے ہیں، عرش سے فرش پہ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی سڑک پر آ جاتے ہیں بہت امیر اور کبیر لوگ بھی۔ اس لیے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے کے رکھی نا، ان پہ کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم تکبر میں مبتلا ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی کو مطلب حقیر جاننا، یہ بھی تکبر کی ایک علامت ہے۔ مثلاً آپ کو اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد بنا دیا، لیکن آپ کے ساتھ جس کی شادی ہوئی تھی، آپ کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے آپ کی دوسری بہن کی یا سہیلیوں کی یا کسی اور کی شادی ہوئی تھی، وہ ابھی صاحب اولاد نہیں بنے، ایک دم اپنے بچوں پہ تکبر کرنا یا اس کو یہ احساس دلا دینا کسی بھی طرح سے کہ میری گود میں تو 2 پھول ہیں، اور مطلب منہ سے بھلے ہی احساس نہ دلایا جائے لیکن ایسا کچھ بول کر، ایسی کچھ حرکت سے، ایسے اپنے کچھ رویے سے کہ سامنے والے کو اپنا آپ کمتر محسوس ہو، یہ بھی خود ایک تکبر کی علامت ہے۔ تو سامنے والے کو ڈیگریڈ کرنا، اس کو چھوٹا ثابت کرنا، اس کی تحقیر کرنا یا اس کو حقیر سمجھنا، یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہے۔ دوسرا یہ کہ جب بھی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی اس پہ بار بار اللہ کا شکر ادا کرنا، جیسے کہ ہم نے دیکھا کل کہ یہ سورت خود الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ نعمتوں پر شکر ادا کرنا ان نعمتوں کو باقی رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی ہم چاہے ابھی کتنے ہی امیر کبیر ہو، مال دولت ہو، صلاحیتیں ہو، حسن و جمال ہو اور وسعتیں ہوں، بڑا گھر ہو، ہمارے پاس اپنا کھیت ہو، فارم ہاؤس ہو، گاڑیاں ہو گھر میں، اور ہر طرح کی فراوانی ہو ہماری زندگی میں، تو ہر نعمت پر شکر ادا کرنا، اگر ہم نہیں ان نعمتوں کو گن پا رہے یا شکر نہیں ادا کر پا رہے تو اس کے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہر وہ نعمت جو تو نے مجھے دی ہے تو میں اس کا
تجھ سے شکر ادا کرتی ہوں. جیسے ایک وہ ہے نا صبح شام کی اذکار میں ایک دعا ہے اللہم ما اصبح بی من نعمت، اور اسی طرح شام کے ذکر میں آتا ہے اللہم ما امسا بی من نعمت او بی احد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. اے اللہ تعالیٰ صبح کی جو بھی نعمتیں میرے پاس ہے، اور شام کے لیے کیا آتا ہے اے اللہ تعالیٰ شام کی جو بھی نعمتیں میرے پاس موجود ہے ان سب کے لیے تیرا شکر. تو مطلب اس کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ جو شخص صبح اس کو پڑھ لے گا اس نے اپنی صبح کا، اس نے اپنے دن کا شکر ادا کر دیا، اور جو شخص شام کو اس کو پڑھے گا تو اس نے اپنی شام کا، اپنی رات کا شکر ادا کر دیا. اس لیے کیا مطلب ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا شکر ادا کر دیا. مطلب اگر وہ لگاتار صبح اور شام اس ذکر کو ادا کر رہا ہے تو جو لوگ صبح اور شام کے اذکار پڑھتے ہیں نا ان کی زندگیوں کی آسانیاں ہی الگ ہوتی ہے، ان کی زندگی کی برکتیں ہی الگ ہوتی ہے، کیونکہ وہ صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس سے دعائیں مانگتے ہیں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. عین ممکن ہے کہ میرا پروردگار مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا کر دے. امید کی بات ہے نا، اگر آج ہمارا حال خدا نہ خواستہ خراب ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم جس کو دیکھ کے رش کر رہے ہیں کہ اس کے پاس فلاں 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 چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ کل عین ممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز، کوئی بات ایسی جو وہ ہم کو دینا چاہے، انسان کو دینا چاہے، اس کے قدرت سے باہر نہیں ہے کوئی چیز. وہ کن کہہ دے گا تو ہم کو بھی وہی ساری چیزیں عطا ہو جائیں گی. تو تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ چٹیل میدان بن کر رہ جائے، یعنی ایک کی نعمت ختم ہو جائے اور دوسرے کو مل جائے، بالکل ممکن ہے. اور آخر یہ ہوا کہ باغ کے پکے ہوئے پھل کو عذاب نے آ گرا، اور جو کچھ وہ باغ پر خرچ کر چکا تھا اس پر اپنے دونوں ہاتھ ملتا رہ گیا، اور وہ باغ انہی ٹٹیوں پر گرا پڑا تھا، بالکل اجڑ گیا پوری طرح سے. اب وہ کہنے لگا کاش میں نے اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوتا. اللہ کے سوا کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اس کی مدد کرتی، اور وہ خود بھی اس آفت کا مقابلہ نہ کر سکا. اب اسے معلوم ہوا کہ مکمل اختیار تو اللہ برحق کو ہے، وہی اچھا ثواب دینے والا اور انجام بخیر دکھانے والا ہے. نیز ان کے لیے دنیا کی زندگی کی یہ مثال بیان کیجیے، جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کی نباتات گھنی ہو گئی، پھر وہی نباتات ایسا بھس بن گئی جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے. اوکے آگے، یہ مال اور یہ بیٹے تو محض دنیا کی زندگی کی زینت ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. ورنہ آپ کے پروردگار کے ہاں تو باقی رہنے والی نیکیاں ہی ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور اچھی امیدیں لگانے کے لحاظ سے بھی. یہ مال اور یہ بیٹے یہ محض دنیا کی زندگی کی زینت ہے. جس گھر میں زیادہ بیٹے ہوتے ہیں، جس عورت کو، جس شخص کو زیادہ بیٹے ہوتے ہیں، اس کا کانفیڈنس کچھ الگ ہی ہوتا ہے، اس کی جو خوشی، اس کا ایک اطمینان، اس کی تسلی اور کبھی کبھی فخر. حالانکہ کیا کسی کو بیٹے پیدا ہونا اس میں اس کا کمال ہے؟ وہ تو اللہ نے اس کو دیا تو بیٹے پیدا ہو گئے. وہی اللہ اگر چاہتا تو بیٹیاں پیدا ہو جاتی، اور وہی اللہ اگر چاہتا تو وہ لوگ بانجھ ہو جاتے، اس جوڑے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ بیٹی ہوتی نہ بیٹا ہوتا. تو کیا یہ چیزیں تکبر کرنے کی ہیں؟ کیا ان پہ تکبر کیا جانا چاہیے کہ میرے 4 بیٹے ہیں اور فلاں کو تو 5 بیٹیاں ہیں؟ کیا بیٹے اور بیٹیاں ہونا کسی کے اچھا اور برا ہونے کا، اللہ کے نزدیک کسی کا متقی ہونے کا اور کسی کے نیک اور بد ہونے کا کوئی پیمانہ ہے؟ نہیں، آزمائش ہے. بیٹے بھی آزمائشیں ہیں اور بیٹیاں بھی آزمائشیں ہیں. ایک کو اللہ نے نعمت دی ہے اور ایک کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہے، کیونکہ بیٹیوں کی پرورش کرنا بہت معمولی کام نہیں، نزاکت کی بات ہوتی ہے کہ ان کا اخلاق، کردار سب کچھ سنوار کے رکھے، ان کو باہر کے ماحول سے اور تھپیڑوں سے انسان بچا کے رکھے. اور دوسری طرف یہ جو نعمتیں ہیں یعنی کہ طاقت کی علامت ہوتی ہے بیٹے، وہ بھی آزمائش ہے. نعمت ہے، حسنات ہے، اس کے باوجود بھی ایک آزمائش یہ ہے کہ ان کی اچھی پرورش کی ہے تو بچے اچھے نکلیں گے، اگر بری پرورش نکلی تو وہی بچے غنڈے بدماش بھی بن سکتے ہیں آگے چل کر. تو ان چیزوں پر کبھی بھی تکبر نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز آزمائش ہے، بہت زیادہ دولت بھی آزمائش ہے اور آپ کا تندرست ہونا بھی آپ کے لیے آزمائش ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ مال اور بیٹے تو محض دنیا کی زندگی کی زینت ہے. یعنی یہ سننے میں اچھا لگتا ہے اور بولنے میں اچھا لگتا ہے کہ اتنے کھیت ہیں، اتنی فیکٹریاں ہیں، اتنے گھر ہیں، فلاں گھر کرائے پہ دیا ہوا ہے، فلاں بنگلے میں تو ہم رہتے ہیں اور اتنے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا باقی رہنے والا ہے؟ باقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کو کہ یہ باقی رہنے والی
नेकियां कौन सी हैं, और वो है सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी कि ये जो कलिमात हैं जिनको उर्फ़ आम में तीसरा कलमा भी कहा जाता है, तो ये बाक़ियातुस सालिहात है, यानी ये ऐसी नेकियां हैं जो बाकी रह जाने वाली हैं इंसान के, अगर वो मर भी जाता है उसके बाद भी। जिससे कि बाक़ियातुस सालिहात में और कौन सी चीज़ें होती हैं कि मतलब कुछ इंसान ऐसे नेक अमल कर जाता है अपनी ज़िंदगी में जिसको हम सदक़े जारिया बोलते हैं, कि उसका अज्र मरने के बाद भी मिलता रहता है। जैसे कोई मस्जिद बना दी उसने, या कोई ऐसा मदरसा कायम कर दिया, स्कूल बना दी जिसमें तालीम सिखाई जा रही हो, और कुआं बना दिया, कोई बोरिंग खुदवा दी जिससे पानी मिल रहा हो, या अस्पताल या कोई बाग या कोई पार्क ऐसा बना दे जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा हो। तो ये सारी नेकियां भी बाकी रहने वाली हैं। और जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और आप ज़मीन को बिल्कुल चटियल और हमवार देखेंगे और हम लोगों को जमा करेंगे, तो इनमें से किसी को भी बाकी नहीं छोड़ेंगे, और वो अपने परवरदिगार के हुजूर सफ बस्ता पेश किए जाएंगे। तो अल्लाह ताला उनसे फरमाएंगे कि आखिर तुम हमारे पास इसी तरह आ गए जैसे हमने पहली बार तुम्हें पैदा किया था। कैसे पैदा किया था अल्लाह ताला ने? सही और सालिम पैदा हुए थे, हमें बिल्कुल बरहना, कोई कपड़े नहीं थे हमारे जिस्म पर, उसी तरह दोबारा भी पैदा किया जाएगा। तो एक हदीस से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन लोग नंगे पाँव, नंगे बदन और बिन खतना के उठाए जाएंगे। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इस तरह तो मर्द और औरतें सब एक दूसरे को देखेंगे और कितनी शर्म आएंगी ना उस वक्त जब सारे लोग बरहना होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, वो वक्त इतना सख्त होगा कि इन बातों का किसी को होश ही नहीं होगा, बहुत टफ वक्त होगा। बल्कि तुम ये समझ बैठे थे कि हमने तुम्हारे लिए कोई वादे का वक्त मुकर्रर ही नहीं किया था, और नामे अमल हर एक के सामने रख दिया जाएगा। तो आप मुजरिमों को देखेंगे कि वो अमल नामे के मंदरजात से डर रहे हैं और कहेंगे, हाय हमारी बदबख्ती, इस किताब ने तो कोई बात नहीं छोड़ी है, ना कोई छोटी बात और ना बड़ी, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, और जो काम वो करते रहे हैं उसमें वो सब मौजूद पाएंगे, और आपका परवरदिगार किसी पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं करेगा। नामा अमल में जब हम देखेंगे ना कि हमने क्या कुछ किया, हम भूल जाएंगे। जैसे कोई बहुत ही छोटा सा गुनाह जिसका हमने गुनाह समझा ही नहीं, किसी का दिल दुखा देना, किसी को डांट देना, किसी को हर्ट कर देना, किसी का ऑटो वाले के 10 रुपये रोक लेना, या फिर काम वाली का मतलब पूरी तनख्वाह नहीं देना, या फिर कुछ भी बहुत ही छोटी सी कोई भी चीज़ के हमने कोई केले का छिलका जाते खाया और सड़क पे फेंक दिया, या गाड़ी में बैठे बैठे हमने छिलका बाहर फेंक दिया गाड़ी से, और या कोई पत्थर हमारी वजह से सड़क पर आ गया, चलते चलते हमने किसी को ठोकर लगा दी और वो ऐसी जगह चला गया जिसकी वजह से आगे चलकर कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ और। मतलब एक हल्का फुल्का सा अमल हमको पता ही नहीं होगा कि हम उसको कर चुके हैं, और वो हमारे नामे अमल में दर्ज हो गया होगा। इसीलिए कहा जाता है ना, उन सारे गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए जो जाने में किए और जो अनजाने में किए, सारे गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। और वो वाक़या याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सब ने उसे सजदा किया, वो जिन्नों में से था, इसलिए अपने परवरदिगार के हुक्म से सरताबी की। क्यों कहा जा रहा है ये? क्योंकि फरिश्तों की तो मजाल ही नहीं है ना सरताबी करने की, उनको इख्तियार ही नहीं है, लेकिन इंसानों और जिन्नों को है, इसलिए उसने नाफरमानी की। क्या तुम मुझे छोड़कर उसे और उसकी औलाद को अपना दोस्त सरपरस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारा दुश्मन है? ये कैसा बुरा बदल है जिसे जालिम लोग इख्तियार कर रहे हैं। मैंने तो उन्हें ना उस वक्त गवाह बनाया था जब आसमान और ज़मीन पैदा किए थे, और ना उस वक्त जब खुद उन्हें पैदा किया था, और मैं गुमराह करने वालों को अपना मददगार बनाने वाला भी नहीं। और जिस दिन अल्लाह ताला मुशरिकों से फरमाएगा, इन माबूदों को तो बुलाओ जिन्हें तुम मेरा शरीक ख्याल करते थे, वो उन्हें पुकारेंगे तो सही, मगर वो माबूद उन्हें कोई जवाब नहीं देंगे, और हम उनके दरमियान हिलाकत का गढ़ा बना देंगे। और मुजरिम जब दोज़ख को देखेंगे तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि वो उसमें गिरने वाले हैं, और उससे बचाव की कोई राह ना पाएंगे। और हमने कुरान में लोगों को तरह तरह की मिसालों से समझाया है, मगर इंसान अक्सर बातों में झगड़ालू वाक़ हुआ है। और जब लोगों के पास हिदायत आ गई तो उन्हें इस पर ईमान लाने और अपने परवरदिगार से इस्तिग़फ़ार करने से किस चीज़ ने रोक दिया, बजुज़ इसके कि वो इस बात के मुंतज़िर है कि इनसे पहले लोगों का सा मामला पेश आए या अज़ाब उनके सामने आ जाए। यानी जब हिदायत आ गई तो ईमान भी ला लेना चाहिए और अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए। हम रसूलों को सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि वो लोगों को बशारत दें और डराएं, और काफिर लोग इन रसूलों से बेहुदा दलाइल के साथ झगड़ा करते हैं ताकि वो उनसे हक़ को नीचा दिखाएं, और उन्होंने मेरी आयत और तंबीहात को मज़ाक़ बना रखा है।
اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اللہ کی آیات سے نصیحت کی جائے اور وہ اس سے منہ پھیر لے اور وہ اپنے سب کام بھول جائے جو اس نے آگے بھیجے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، اور اگر آپ انہیں راہ راست کی طرف بلائیں بھی تو وہ کبھی اس راہ پر نہیں آئیں گے، اور آپ کا پروردگار بہت بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ ورنہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، اگر ان پر گرفت کرتا تو جلد ہی ان پر عذاب لے آتا، بلکہ ان کے لیے وعدے کا وقت مقرر ہے جس سے یہ لوگ کوئی پناہ کی جگہ نہیں پا سکیں گے۔ اور یہ عذاب رسیدہ بستیاں ہیں، جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت معین کر رکھا تھا۔ اب یہاں سے وہ قصہ شروع ہو رہا ہے جو کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے، اور اس میں سے دوسرا سوال موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے تعلق سے تھا۔ اور وہ قصہ بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، میں تو چلتا ہی جاؤں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، پھر میں مدتوں چلتا ہی رہوں گا۔ اچھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ یہ دلچسپ واقعہ ہے، اور ہوا یہ تھا کہ ایک دفعہ یہ واقعہ حدیث بخاری میں درج ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنایا ہے۔ کیا ہوا تھا کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خطبہ سنایا تو سامعین میں سے کسی نے پوچھا کہ اس وقت لوگوں میں سب سے زیادہ عالم کون ہے، یعنی کون ہے جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب فرمایا کیونکہ انہیں یہ بات اللہ کے حوالے کرنی چاہیے تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر میرا ایک بندہ یعنی خضر ہے جو تم سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، میں اسے کیسے مل سکتا ہوں؟ تو کیا فرمایا گیا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لو۔ زنبیل کس کو کہتے ہیں؟ اپنی تھیلی۔ عمرو بن عمار کی زنبیل بہت مشہور ہے نا، عمرو عیار کی، آپ نے کہانی سنی ہوگی۔ تو زنبیل کس کو کہتے ہیں؟ اپنی تھیلی کو۔ تو اپنے ساتھ اپنی زنبیل میں ایک مچھلی رکھ لو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں وہ بندہ تم کو ملے گا۔ تو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا پھر کہ ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لی، اور وہ خود اور ان کا خادم جن کا نام یوشع بن نون تھا وہ سفر پر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ وہ راستے میں ایک چٹان پر پہنچے اور وہاں اس چٹان پر اپنا سر رکھ کر سو گئے۔ یعنی چلتے چلتے تھک گئے ہوں گے تو انہوں نے وہاں ریسٹ کیا۔ اب ہوا کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تو آنکھ لگ گئی اور وہ ان کا خادم وہاں بیٹھا رہا۔ تو کیا ہوا کہ اچانک اس خادم نے دیکھا کہ وہ مچھلی تھیلی میں سے نکلی، اس زنبیل میں سے نکلی، ایک دم تڑپ کر، اچھل کر، اور دریا میں جا گری۔ اور دریا میں کیسی گئی؟ ایک دم سرنگ کی طرح راستہ مطلب بنا ہوا چھوڑ گئی۔ سرنگ آپ نے دیکھی ہے کیسی رہتی ہے؟ آزو بازو دیواریں ہوتی ہے، بیچ میں ایک راستہ ہوتا ہے۔ تو یہ مچھلی بھی ایسی نکلی، یعنی آزو بازو کا پانی جو ہے وہ کھڑا ہو گیا تھا، ایک جیسے تاک کے سر رہتا نا اس ٹائپ سے۔ تو وہ پانی کی روانی اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہاں روک دی تھی، اور وہ مچھلی وہاں سے ایسے ایک راستہ بنا کر نکل گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو ان کا خادم جو ایک منظر دیکھ رہا تھا اور بہت ہی حیرت سے دیکھ رہا تھا، اس نے یہ دیکھا، لیکن ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ واقعے کی اطلاع دینا بھول گیا۔ پھر وہ لوگ سفر پر چل پڑے اور وہ دن کا باقی حصہ اور رات میں بھی پھر چلتے رہے۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا کہ پھر جب وہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچ گئے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے، اور اس مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ پھر جب وہ وہاں سے آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، لاؤ ہمارا کھانا، لاؤ ہمارا ناشتہ، اس سفر نے تو ہمیں بہت ہی تھکا دیا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیا کہا؟ جب موسیٰ علیہ السلام اس جگہ سے آگے بڑھ گئے تھے تو اس لیے ان کو پھر وہاں سے تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو یعنی تھکان اس وقت شروع ہوئی جب وہ اس مقام سے آگے بڑھ گئے تھے جہاں تک اللہ نے ان کو جانے کا حکم دیا تھا۔ تو دوسرے دن صبح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ کھانا لاؤ، ہم تو اس سفر سے بڑے تھک گئے۔ تو حضرت یوشع نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ دیکھیں، کل جب ہم چٹان کے پاس ہم تھوڑا آرام کر رہے تھے تو اس وقت وہاں مچھلی عجیب طرح کا راستہ بناتی ہوئی دریا میں چلی گئی۔ مطلب وہ معاملہ اتنا عجیب تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم نے کہا کہ ایک عجیب طرح سے وہ چلی گئی۔ مطلب بس اتنا نہیں کہا کہ وہ مچھلی اچھلی اور دریا میں گر گئی، بلکہ کہا کہ وہ ایک عجیب طرح سے گئی وہاں سے، اور شیطان نے مجھے ایسا بلایا کہ اس واقعے کا میں ذکر کرنا ہی آپ سے بھول گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مچھلی نے یہ جو سرنگ جیسا راستہ بنایا تھا تو ان دونوں کے لیے بڑا باعث تعجب تھا، یہ بہت امیزنگ چیز تھی وہ۔ وہاں انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا،
اپنے خادم سے کہ وہی جگہ تو ہماری منزل مقصود تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقوش پاک کو دیکھتے دیکھتے واپس اسی چٹان تک آ گئے۔ انہوں نے وہاں ایک شخص کو کپڑا اوڑے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا، تو سیدنا خضر نے کہا بہت حیرت سے کہ کیونکہ وہ تو ان کو نہیں پہچانتے تھے کہ کون شخص ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے کہ تو موسیٰ نے کہا کہ تمہارے ملک میں سلام کہاں سے آیا؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر نے پوچھا موسیٰ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہاں، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے آپ کو بھلائی کی جو باتیں سکھائی ہیں ان میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیجیے۔ تو خضر علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ دیکھو موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم میں سے ایک علم مجھے سکھایا ہے جسے آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو سکھایا ہے جسے میں نہیں جانتا، لہٰذا میرے ساتھ رہ کر آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ میں انشاءاللہ صبر کروں گا اور کسی معاملے میں آپ سے اختلاف نہیں کروں گا۔ تو خضر علیہ السلام نے ان کو ایک وارننگ دی، ایک تنبیہ کی کہ اگر آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے تو پھر مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھنا، یہاں تک کہ میں خود ہی آپ سے اس کی حقیقت نہ بیان کر دوں۔ تو پھر اس بندے نے خضر نے کہا آپ میرے ساتھ کبھی بھی صبر نہیں کر سکیں گے، اور جس واقعے کی حقیقت کا آپ کو علم ہی نہ ہو آپ اس پہ صبر کیسے کر سکتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اب یہاں دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو علم سیکھنا تھا، تو علم سیکھنے کے لیے ایک یہاں ضروری چیز نظر آ رہی ہے ہم کو، وہ ہے صبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، یعنی اب یہ نہیں کہا کہ نہیں بھائی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا تو میں تو پوچھوں گا ہی۔ انہوں نے کیا کہا کہ انشاءاللہ میں صبر کر لوں گا، یعنی کہ نہیں پوچھوں گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر علم حاصل کرنے کی کیوریوسٹی تھی، اور جب ہم جس شخص سے علم حاصل کرتے ہیں تو وہ جو انسٹرکشنز ہم کو دیتا ہے تو ہم کو اس کو فالو کرنا چاہیے۔ مثلاً کچھ ٹیچرز پڑھاتے وقت کیا کہتے ہیں کہ بھائی جب تک کہ لیسن مکمل نہ ہو جائے تو آپ کوئی سوال مت کیجیے گا، سوال آخری پہ کیجیے گا جب لیکچر ختم ہو جائے گا، کیونکہ بہت سارے سوالوں کے جواب ہم کو اسی چیپٹر میں مل جاتے ہیں، اسی لیکچر میں مل جاتے ہیں، جو بعد میں پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آتی۔ تو استاد اور شاگرد کا ایک ریلیشن شپ بھی ہم کو یہاں نظر آ رہا ہے کہ میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا اچھا اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر آپ مجھ سے کوئی بات نہیں پوچھیں، یہاں تک کہ میں خود ہی اس کا ذکر آپ سے کر دوں گا۔ چنانچہ وہ دونوں چل کھڑے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وعدہ کر لیا اور اب وہ لوگ آگے بڑھے، یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ اب کیا ہوا تھا کہ یہ لوگ ایک کسی جگہ دوسری جگہ جانا تھا، اب سواری کے لیے انہوں نے کشتی کا انتخاب کیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کو جب ان لوگوں نے دیکھا نا کشتی والوں نے، تو انہوں نے ان کو بنا کرائے کے ہی بٹھا لیا کہ ہم آپ کو بھی اور آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھی ہیں یا آپ کے مہمان ہیں ان کو بھی ہم ویسے ہی اپنے ساتھ بنا کرائے کے بٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ بیٹھ گئے۔ کتنا اچھا لگتا نا کہ پہچان والے کسی انسان کو یا کسی شخص کو اس کے علم اور مرتبے اور مقام کی وجہ سے لوگ حسن سلوک کر رہے ہیں اور کرایہ نہیں لے رہے ہیں ان سے، یعنی یہ ان لوگوں کی اچھائی تھی جو انہوں نے خضر علیہ السلام کا احترام کیا اور عزت کی وجہ سے ان سے کرایہ نہیں لیا۔ اب کیا ہوا کہ یہ وہاں بیٹھے کشتی میں سوار ہوئے اور خضر علیہ السلام نے ایک عجیب کام کیا، تولا اٹھایا اور اس کے پٹھے میں سوراخ کر دیا۔ کس میں؟ کشتی میں ایک بڑا سا سوراخ کر دیا، اکھاڑ دیا اس کا ایک تختہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اتنی زیادہ حیرت ہوئی کہ وہ ایک دم بول پڑے، کیونکہ احسان کے خلاف تھی نا یہ بات۔ ایک تو اچھا انسان ویسے ہی ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، تو کہاں تو ان لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے جنہوں نے آپ کے ساتھ احسان کیا، آپ کو بنا کرائے کے بٹھایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بہت حیرت سے ایک دم بول پڑے اور کہا کہ آپ نے اس میں لیے شگاف ڈال دیا ہے کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں، آپ نے تو یہ بڑا خطرناک کام کر ڈالا ہے، یہ تو آپ نے بڑی سخت حرکت کر ڈالی ہے۔ بہت عجیب لگ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو خضر علیہ السلام نے اطمینان سے کیا کہا کہ دیکھا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک دم اپنی غلطی کا احساس ہے اور انہوں نے کیا کہا، دیکھیے قرآن پر بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام مت لیجیے، جو بھول مجھ سے ہو گئی ہے اس پہ گرفت مت کریے پلیز۔ تو پھر اب وہ دونوں آگے چل پڑے، یہاں تک کہ ایک لڑکے کو ملے جسے خضر نے مار ڈالا۔ اب کیا ہوا، یہ لوگ کشتی سے اترے اور آگے چلے اور وہاں دیکھا انہوں نے کہ ایک ینگ لڑکا تھا، مطلب بچہ نہیں تھا، تھوڑا سا بڑا تھا، نوعمر لڑکا تھا جو دوسرے لڑکوں کے ساتھ وہاں کھیل رہا تھا۔ اب کتنے اچھے لگتے ہیں نا کھیلتے ہوئے بچے، ان کو دیکھ کر ہم کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اب کیا ہوا کہ یہ خضر علیہ السلام گئے اور وہ جو دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اس کو کھینچا اور اس کے سر کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کی گردن مروڑ ڈالی، اور ایسی مروڑی کہ وہ لڑکا مر گیا۔
کتنا عجیب معاملہ ہے یہ تو، یعنی کہ پہلے والے واقعے سے بھی زیادہ شدید واقعہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو مزید حیرت ہوئی اور انہوں نے کیا کہا کہ آپ نے بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا، یہ تو آپ نے بڑا ہی برا کام کیا۔ مطلب وہ بیچارہ تو اچھا خاصا کھیل رہا تھا، کوئی گناہ نہیں کر رہا تھا، کوئی ایسا جرم اس نے نہیں کر ڈالا جس کی وجہ سے کہ آپ اس کو مار ڈالے، یہ تو بہت ہی عجیب کام تھا۔ تو پھر خضر علیہ السلام نے کیا کہا، میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو پھر آپ مجھے ساتھ مت رکھیے گا، لیجیے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا، یعنی بس اب تیسری بار مجھے لاسٹ چانس دے دیجیے، میں کچھ نہیں پوچھوں گا، اور اگر میرے سے ایسی کوئی غلطی ہوئی تو آپ مجھے اب اس کے بعد پھر ساتھ مت رکھیے گا۔ چنانچہ وہ دونوں پھر چل کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا مانگا، مگر ان لوگوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ اب دیکھیں نا، دو طرح کے لوگوں کا کردار ملتا ہے، ایک وہ کشتی والے تھے جنہوں نے بغیر کرائے کے ان کو بٹھا لیا، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف یہ کشتی والے تھے، ان سے جب کھانا مانگا گیا، مسافر تھے لیکن ان لوگوں نے کھانا نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اچھے ہیں تو آپ کو ہمیشہ اچھے ہی لوگ ملیں گے، آپ کو اچھے بھی لوگ ملیں گے، آپ کو برے لوگ بھی ملیں گے۔ پھر کیا ہوا کہ ایک وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو بس گرنے ہی والی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر سے قائم کر دیا۔ مطلب کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایسا ہاتھ بڑھایا اس دیوار کی طرف اور بس ایک ہاتھ کے ذریعے سے اس دیوار کو درست کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، اب ظاہر ہے بس سی بات ہے، ان کو کچھ پیسے کی ضرورت، کھانے پینے کی ضرورت تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ مطلب یہ بستی والوں نے تو ایسا کیا کہ کھانا بھی نہیں دیا اور آپ نے ان کا کام کر کے دیا اور اجرت بھی نہیں مانگی، اجرت تو لے ہی سکتے تھے۔ تو خضر علیہ السلام نے کیا کہا، بس میرا تمہارا ساتھ اب ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پہ تم صبر نہیں کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو کشتی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ چند مسکینوں کی ملکیت تھی جو دریا پر محنت مزدوری کرتے تھے، تو چند غریب آدمیوں کی تھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ کشتی 10 بھائیوں کی تھی اور اس میں سے 5 بھائی معذور تھے، اور 5 بھائی جو ہے وہ یہ کشتی چلا کر اجرت حاصل کرتے تھے، انکم سورس تھا مطلب ان کا وہ کشتی۔ تو خضر علیہ السلام نے ان کو اس کشتی کو کیوں داغدار کر دیا تھا، میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، یعنی کوئی اچھی کشتی نظر آتی ہوگی تو اس کو چھین لیتا تھا، اور جس کشتی میں کوئی عیب تھا تو اس کو نہیں کہ نہیں بھئی یہ کشتی میرے کس کام کی، تو وہ اس کو نہیں چھینتا تھا۔ تو خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک الگ طرح کا علم دیا تھا جس کی بنا پر ان کو یہ ساری باتیں معلوم تھی۔ تو پھر کیا ہوا، تیسرا کیا واقعہ تھا، رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ یعنی کہ ظاہر سی بات ہے، اب کسی کی جان ایسے نہیں لی جا سکتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حکم ملا ہوگا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہوگی خضر علیہ السلام پہ کہ مستقبل میں اس شخص کا کیا حال ہونا ہے۔ ایک الگ طرح کا علم تھا جس کے بارے میں ہم کو علم نہیں ہے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو بھی اس کا علم نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم کتنا وسیع ہے، کتنی وسعت ہے اس پورے جہان میں، یہ ہم اس کو مطلب پا بھی نہیں سکتے، ہمارے پاس صرف اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے کے رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے ایک اور چیز ہم کو پتہ چلتی ہے، اگر کوئی مر جائے، اولاد میں سے کوئی ایک بچہ مر گیا ہو، پھر اس کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہو رہا ہو، یا پھر یوں سمجھے کہ کسی بھی نقصان پر ہم یہ سوچے کہ اس چیز بس وہ چیز یہیں تک اس کا ہمارا ساتھ تھا، اگر وہ ہمارے ساتھ مزید رہتی تو ہو سکتا کہ اس چیز کے لیے بھی برا ہوتا اور ہمارے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی چیز ہم کو دے دے گا، مثلاً کوئی جاب چلی گئی، یا پھر کہ ایک چیز کا نقصان کبھی کبھی کسی دوسری چیز کے لیے خیر ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب ایک نوکری چلی جاتی ہے تو انسان کو کتنا غم ہوتا ہے، پھر اس کو کیا پتا کہ چند دن کے بعد اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جاب اس کو عطا کرے جو جگہ کے لحاظ سے بھی بہتر ہو، انکم کے لحاظ سے بھی بہتر ہو، اور سراؤنڈنگ اور ایٹماسفیئر کے لحاظ سے بھی بہتر ہو۔ تو یہ ہے امید کا معاملہ کہ امید اچھی رکھنی چاہیے ہم کو، اور اگر کوئی نقصان ہو جائے تو اچھی ہوپ رکھنی چاہیے مستقبل کے لیے۔ پھر تیسرا کیا معاملہ تھا، اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم بچوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں، اور اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لے۔
یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے اپنے اختیار سے کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے، دیکھا. یعنی کوئی شخص یہ نہ کہ خضر علیہ السلام نے مار ڈالا کسی انسان کو، یہ سب کیا تھا؟ میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا ہے بلکہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا. اور رحمت کیا تھی؟ کہ اس نے خضر علیہ السلام کو ایک علم دیا تھا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر والدین نیک ہوں تو اپنی اولاد کے لیے ان کی وہ نیکیاں کام آتی ہیں. پھر کیا ہے کہ یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر تم صبر نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. اب میں آج جب اس چیز پر سوچ رہی تھی کہ سورہ کہف میں ایسا کیا ہے جو ہم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو ہر ہفتے پڑھو، تو پوری مکمل صورت کا تو تدبر انشاءاللہ ایٹ اے گلانس ایک بار اور دیکھیں گے کہ اس میں اور کیا ایسنس ہے جو ہم کشید کر سکتے ہیں. لیکن اس واقعے سے تو میں نے یہ سیکھا خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے کہ صبر کتنا ضروری ہے. سب سے پہلے تو علم سیکھنے کے لیے صبر کی بات آئی ہے، پھر اس کے بعد ہے 3 دفعہ صبر کرنے کا ذکر. پہلے کیا کہا کہ نہیں تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. پھر دوسری دفعہ خضر علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے. پھر تیسری دفعہ کیا کہا؟ یہ ہے وہ ان باتوں کی حقیقت جن پہ تم صبر نہیں کر سکے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہماری زندگی میں ہر تھوڑے دن کے بعد بلکہ ہر روز دن میں کئی بار ایسے واقعات پیش آتے ہیں، کچھ ایسی خلاف مرضی ہمارے سامنے کام ہوتا ہے جن پہ ہم کو صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور صبر کا بدلہ جنت ہے. صبر کرنا آسان نہیں ہے، صبر کرنا مضبوط اور بہادر لوگوں کا کام ہے، جن کے اندر عزم ہے، جن کے اندر ہمت ہے، جو لوگوں کی ناگوار باتوں کو سہ سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ ذرا سی بات پر چیخ رہے، چلا رہے، اور ذرا کسی نے کچھ کہہ دیا تو واپس اپنا غصہ اس کے اوپر الٹا رہے ہیں. تو میں یہ سوچ رہی تھی کچھ دیر پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہر ہفتے صبر کا ایک ریمائنڈر ہم کو دیتا ہے کہ اس پورے ہفتے بھی مزید تم کو صبر کرنا ہے جیسے تم نے پچھلے ہفتے کیا تھا، اور ایک مضبوطی عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان واقعات کو سنا کر. پھر اگر ہمارے پاس مال و دولت ہے اس پر بھی صبر، صرف شکر نہیں بلکہ صبر. اور صبر کیا ہے مال و دولت پر یا نعمتوں پر؟ کہ ہم ان کا ایسے بڑھ کے اظہار نہ کریں، یعنی خاص طور سے ایسے لوگوں کے سامنے جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں نہیں دی. مثلاً کوئی غریب شخص ہے اور آپ بار بار اس کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو اس دفعہ نئے ماڈل کا موبائل لیا ہے، میں نے تو نئی گاڑی لی ہے، یا پھر میں نے تو یہ سوچا ہے کہ میں فلاں کام کر لیتا ہوں. کسی بھی طرح سے یعنی وہ انسان جو فائنینشلی آپ کے جتنا نہیں ہے، آپ کے برابری کا نہیں ہے، اس کو یہ شو کرنا کہ آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے، یہ بھی ایک ہلکے پن کی علامت ہے. مثلاً ایسے لوگ جن کو اچھی چیزیں روزانہ کھانے میں میسر نہیں آتی، ان کے سامنے بار بار یہ ذکر کرنا کہ میں نے تو بھائی فلاں جگہ سے آرڈر کر دیا تھا، میں نے زومیٹو سے آرڈر کر دیا تھا، یا یہ کیا تھا، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں. اس چیز پر بھی صبر کرنا. یعنی اگر ہمارا دل چاہ رہا کہ میں شو کروں، میں بتاؤں کہ دیکھو آج تو میں نے فلانی چیز کھائی ہے یا میں فلاں جگہ گھومنے گئی تھی، اس چیز پر بھی ہم کو صبر کرنے کی ضرورت ہے. اور رہی بات تکلیفوں، مصیبتوں اور آزمائشوں کی، تو اس پر تو ہم کو صبر کرنا ہی ہے، بالکل کرنا ہے. اور انبیاء کرام کا جو ہم کو دکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری زندگی صبر سے مطلب بھری ہوئی ہے. وہ واقعہ یاد کریے کہ جب ایک وہ عورت جو ان کے اوپر کچرا پھینک دیا کرتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں بولتے تھے، ویسے ہی گزر جاتے تھے. کبھی انتہائی شدت سے اگر دل کو تکلیف پہنچی تو بس اتنا کہتے تھے کہ پڑوسی کے ساتھ یہ کیسا سلوک ہے، اور اپنے جسم پر سے کچرا پھینک کر آگے بڑھ جاتے تھے. مثلاً کوئی آپ کے اوپر کچرا پھینک رہا ہو، یہ کتنی انسلٹ والی بات ہے نا، بے عزتی کی بات ہے، اور کتنا غصہ آئے گا. یہ کچرے میں کیا کچھ ہوتا ہے، ایک ڈسٹ بن میں کیا کچھ ہوتا ہے سوچے، اور وہی ڈسٹ بن کوئی ہمارے اوپر لڑکا دے، کیسے لگے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہم کو بہت صبر ملتا ہے. یہاں بھی ہم نے یہی دیکھا جب باغ والوں کا ذکر آیا تھا کہ اگر نعمتیں ہیں تب بھی صبر کرنا چاہیے، اور جب نعمتیں نہیں ہیں یا نعمتیں چھین لی جائیں یا نعمتیں ابھی ملی نہیں مستقبل میں ملنے والی ہیں تو ان کے ملنے تک بھی صبر کرنا چاہیے، ناگوار باتوں پر، ناگوار رویوں پر، ناگوار حالات پر. اور میں پھر یہ کہوں گی کہ صبر آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ جب ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی نا ہم کو غصہ آ جاتا، پھر ہم رونے لگ جاتے، اپسیٹ ہو جاتے، پھر چڑنے لگتے گھر والوں پر، فیملی پہ. تو ایک چیز اس میں سیکھنے کی یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر صبر نہیں ہے اور ہم یہ سوچیں کہ نہیں بھائی مجھے تو بہت جلدی غصہ آ جاتا اور میں اپنی بھڑاس سامنے والوں پر نکال لیتی ہوں، تو پھر ہم کو ایک کام کرنا ہے، وہی کام جو ہم روز سیکھ رہے ہیں، ہر لیکچر میں سیکھ رہے ہیں، ہم ایک کام کہ دعا.
اے اللہ تعالیٰ مجھ پر تو صبر انڈیل دے، مجھ پر صبر کا فیضان کر، میرے اندر صبر پیدا کر دے ناگوار باتوں پر، ناگوار رویوں پر، مرضی کے خلاف چیزوں پر، اور ہر اس چیز پر مجھے راضی کر دے جس میں تیری رضا ہے، کیونکہ جو حالات ہمارے چل رہے ہیں، ہم کو کچھ نعمتیں نہیں ملی ہوئی ہیں، بے صبری ہے، کب ملیں گی کب ملیں گی، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مصلحت ہے، جب ملنا ہوگی ملے گی، اور اگر نہیں ملنا ہے تو پھر نہیں ملے گی، تو اس پر صبر، اللہ کے فیصلوں پر صبر، اللہ نے جو چیزیں ہم کو عطا کی ہے ان پر صبر، اور جو چیزیں ابھی نہیں ملی ہیں ان پر صبر ہم مانگیے اللہ تعالیٰ سے، بہت زیادہ دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے، اور ہم سب روزے سے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ہم کو بہت زیادہ صبر عطا کریں، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کا لاسٹ پارٹ ڈسکس کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔